پاکستان بنا، آپ نے سب نے مل کر، آپ کے بزرگوں نے مل کر، میرے بزرگوں نے مل کر خوب نعرے لگائے، خوب قربانیاں دی، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی نعرے لگے تھے۔ اس میں تالی بجانے کی کون سی بات ہے؟ میں تو دکھ کا اظہار کر رہا ہوں اس بات پر کہ ہمارے بزرگوں نے یہی نعرے لگائے تھے، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھیں، ہمیں قصے بتائے جاتے تھے کہ ہماری ماؤں نے، بہنوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے کنوؤں کے منہ بھر دیے، کنوؤں میں چھلانگیں لگا دیں۔ اس قربانی کا صلہ کیا ملا؟ اور قربانی دی کہاں تھی؟ کیا تحریک پنجاب میں چلی تھی؟ کیا تحریک سندھ کے اندر چلی تھی؟ کیا پاکستان کی تحریک صوبہ سرحد میں یا بلوچستان میں چلی تھی؟ بلوچستان تو پاکستان بننے کے بعد شرائط پر پاکستان میں شامل ہوا تھا۔ تحریک اگر چلی تھی تو آگرہ میں چلی تھی، دہلی میں چلی تھی، یو پی میں چلی تھی، سی پی میں چلی تھی، بہار میں چلی تھی، لکھنؤ میں چلی تھی، امروہہ میں چلی تھی۔ کیا پاکستان وہاں بنا؟ وہاں کے لوگ نعرہ لگاتے تھے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بر صغیر 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن چاہیے، یہی نعرہ تھا نا۔ جنہوں نے تحریک چلائی تھی، قائد اعظم کا فرض کیا بنتا تھا کہ جب تک تحریک چلانے والا ایک مسلمان بھی بھارت میں موجود ہے، اس کے لیے پاکستان کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ لیکن پاکستان میں لینڈ کرتے کے ساتھ ہی قائد اعظم نے کہا کہ وہاں کے لوگ وہاں کی حکومت کے وفادار بن کے رہیں، اگر مجھے یا میرے بزرگوں کو ہندوؤں کا غلام بن کر ہی رہنا تھا تو تحریک چلانے کی وہاں ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہاں ان کے سر کیوں مانگے گئے؟ ان سے قربانی کیوں مانگی گئی؟ اگر ہمیں اسی طرح اپنے رانے درگاہ کرنا تھا، ہماری قوم کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑنا تھا، تو 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا نعرہ کیوں لگایا تھا؟ ہم اس فریب سے، اس دھوکے سے جو ہم نے نقصان اٹھایا، اس زخم کو بھی ہم نہیں سہ پا رہے۔ یہ دسمبر کا مہینہ ہے، اسی دسمبر میں محصورین مشرقی پاکستان کیمپوں میں گئے تھے، اسی دسمبر میں پاکستان 2 لخت ہوا تھا۔ حمید الرحمان کمیشن، اس کی رپورٹس پبلک ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ بنگالیوں نے علیحدگی اختیار کیوں کی، پتہ چلنا چاہیے کہ کیا حالات تھے۔ میں اس بحث میں پڑھنا خود نہیں چاہتا، میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنا نہیں چاہتا کہ کس نے ظلم کیا، میں یہ بھی کہنا نہیں چاہتا کس نے سازشیں کی۔ حمید الرحمان کمیشن میں نے نہیں بنایا تھا، اس کی جو بھی رپورٹ ہے پبلک ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بنگالیوں نے علیحدگی کیوں اختیار کی تھی۔ بات یہ ہے کہ اگر وہاں لکھنؤ میں آپ اپنے لوگوں کو چھوڑ کے آ گئے اور یہاں سرحدیں بند کر دی گئیں کہ وہاں کے لوگ وہاں کے وفادار بن کے رہیں، تو کیا یہی عمل دوبارہ دہرایا نہیں گیا بنگلہ دیش میں؟ کہ بنگلہ دیش میں جنہیں آپ بہاری کہتے ہو، جنہیں باقی قومیں بہاری کہتی ہیں، میں انہیں اپنا بھائی کہتا ہوں، میں انہیں اپنا رشتہ دار کہتا ہوں، وہ میرے رشتہ دار ہیں، میری قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لوگ میرے رشتہ دار جنہوں نے پاکستان کی فوج کے شانہ بشانہ پاکستان بچانے کی جد و جہد کی تھی، جنہوں نے بنگالیوں سے اس بنیاد پر لڑائی کی تھی کہ وہ پاکستان سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے تھے۔ آپ پاکستان بچانے کی جد و جہد کر رہے تھے، آپ پاکستان کو بچانا چاہتے تھے، آپ پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے بنگالیوں کے خلاف۔ حقیقت ہے ہم سب سنتے چلے آ رہے ہیں تحریکوں کے اندر کہ کیا کیا ہوتا رہا۔ بنگلہ دیش کے اندر جتنے لوگ جو اردو بولنے والے تھے پاکستان بچانے کے لیے پاکستان کی افواج کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ہمارے لوگوں کی قربانیوں کا آج کوئی اس بات کا اظہار نہیں کرتا کہ پاکستان بنانے والوں کی قربانیاں پاکستان کے لیے کیا ہیں۔ آج ہر شخص ہم پہ شک کرتا ہے، آج ہر شخص اس پاکستان کے اندر ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہمارے رویے اگر ترش ہیں تو اس لیے کہ ہمیں بار بار دھوکہ دیا۔ بنگلہ دیش کے اندر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی افواج کے شانہ بشانہ پاکستان بچانے کی جد و جہد کی، نہیں بچ سکا پاکستان۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ کیا ہوا تھا، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ قصوروار پاکستان کی افواج تھیں، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کوئی سازش کی تھی، میں اس بحث میں بھی جانا نہیں چاہتا کہ بنگالیوں نے کسی بھارت کے کہنے پر یہ تحریک چلائی تھی۔ پاکستان نہیں بچا، بنگلہ دیش بن گیا، لیکن جنہوں نے پورے دل کے ساتھ، جنہوں نے پورے خلوص کے ساتھ پاکستان کی افواج کے ساتھ پاکستان بچانے کی جد و جہد کی تھی،
پاکستان کی فوج واپس آ سکتی ہے تو وہ لوگ جو فی سبیل اللہ لڑ رہے تھے اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، وہ واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں کے اندر جانوروں کی طرح وہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سندھی لکھتا تھا بہاری نہ کھپن، بہاری نہ کھپن، لاکھوں افغانی اس شہر کے اندر آ کر کاروبار کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اس پاکستان کی معیشت پر بوجھ بننے کی بجائے اس پاکستان کی معیشت کا سہارا بن سکتے تھے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ اردو بولنے والے لوگ ہیں، آج بھی 66 کیمپوں میں، ریڈ کراس کے 66 کیمپوں میں قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ان تمام تلخ حقائق کے بعد کہ وہاں پر آپ نے ہزاروں میل سے دور سے جانے والے پنجاب کے لوگوں کی مدد کر کے مقامی لوگوں سے لڑائی کی تھی، وہ لوگ واپس آ گئے مقامی لوگوں سے لڑائی کرنے کے بعد، پھر دوبارہ تمہاری گورنمنٹ نے، اس پاکستان کی گورنمنٹ نے ان محصورین مشرقی پاکستان سے کہا کہ بنگالیوں کے وفادار بن کر رہے ہیں، انہیں یہاں نہیں لایا جا سکتا۔ اگر بنگالیوں کا وفادار ہی بننا تھا تو پھر ان سے پوچھتا ہوں، کیوں ان سے آپ نے مدد مانگی؟ کیوں ان کو قربانی کا بکرا بنایا؟ کیوں ان کو پاکستان بچانے کی جنگ کے اندر آپ نے آگ میں دھکیل دیا؟ اور اگر انہوں نے آپ کے لیے قربانیاں دی تھیں تو کیا یہ احسان فراموشی نہیں ہے کہ جنہوں نے قربانیاں دی انہیں آپ یہ مشورہ دے رہے ہو کہ وہ بنگالیوں کے وفادار بن کے رہیں؟ جن بنگالیوں سے وہ لڑے تھے، جن بنگالیوں کو انہوں نے آپ کے کہنے پر مارا تھا، آج ان کے وفادار بن کر وہ وہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ آج نہ بنگالی انہیں تسلیم کرتا ہے، نہ پاکستان کی عوام انہیں تسلیم کرتی ہے۔ صرف آفاق نے کہا تھا کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، میں پاسپورٹ جاری نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے کہ حکومت میں ہم نہیں ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کی معیشت پر بوجھ بنیں گے، آفاق دوبارہ اپنے اس بات کو دہراتا ہے کہ آپ پاسپورٹ جاری کیجئے، آنے سے لے کر یہاں بسانے تک کا ایک ایک روپیہ آفاق بھیک مانگ کر پورا کرے گا، لیکن اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، میرے لکھنؤ کے اندر لوگ پھنس گئے، امروہہ میں لوگ پھنس گئے، آگرہ میں لوگ پھنس گئے، یہ کہہ کر انہیں وہاں کا وفادار بننے کے لیے کہا گیا کہ اب پاکستان میں جو بھی آئے گا وہ ہندوستان کا پاسپورٹ لے کر آئے گا اور وہاں کے وفادار بن کے رہو۔ ایک دھوکے کے بعد دوسرا دھوکہ کہ پاکستان بچانے کی جد و جہد کر رہے ہیں، پاکستان کی افواج کے آگے چل کے لڑ رہے ہیں، نہر میں سے پانی نہیں پینے دے رہے، پہلے ہم پی لیں کہ بنگالیوں نے اس میں زہر تو نہیں ملا دیا، گلی سے باہر نکل رہے ہیں تو پہلے ہم نکل جائیں، ایسا نہ ہو کہ تم نکلو کیسے گولی چل جائے، اگر گولی لگنی ہے تو ہمارے سینے پہ لگے، ہم پاکستان کی افواج کو بچانے کے لیے وہاں لڑ رہے ہیں۔ آج سب مرد شہید ہو گئے، عورتیں بچیں، معصوم بچیاں بچی، معصوم بچے بچے، آج وہ بھی بوڑھے ہونے کو آ گئے، سب ریڈ کراس کے کیمپوں میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟